بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے دل صحرائی جانور ہیں، جو ان کو سدھائے گا اس کی طرف جھکیں گے۔ اس قول سے اس نظریے کی تائید ہوتی کہ انسانی قلوب اصل فطرت کے لحاظ سے وحشت پسند واقع ہوئے ہیں، کہ ان میں ان سے محبت کا جذبہ ایک اکتسابی جذبہ ہے کہ جب آپ محبت بھریں گے ان کے دل میں تو انسان کا دل محبت سے بھر جائے گا۔ اگر آپ نفرت بھرتے ہیں، دشمنی بھرتے ہیں، تو وہ دل بھی دشمنی ہی اس کے اندر ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے کے حملے سے ڈرتے رہو۔ مطلب یہ کہ باعزت باوقار آدمی کبھی ذلت توہین کو برداشت نہیں کرتا۔ اگر اس کی عزت اور وقار پر حملہ ہوگا تو وہ بھوکے شیر کی طرح ہی حملہ کرے گا اور ذلت کی زنجیروں کو توڑ دے گا۔ اگر ذلیل ہے، کم ظرف ہے اور اس کو حیثیت سے بڑھا کر دیا جائے تو اس کا ظرف چھلک اٹھے گا اور اپنے آپ کو بلند مرتبہ خیال کرتے ہوئے دوسروں کے وقار پر حملہ کرے گا۔ پھر ارشاد فرماتے کامیابی دور اندیشی سے وابستہ ہے۔ دور اندیشی فکر و تدبر کو کام لانے میں سے ہے اور تدبیر رازوں کو چھپا کر رکھنے سے ہے، کہ انسان جب کامیاب ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا راز یہ ہوتا ہے کہ وہ دور اندیش ہوتا ہے، دور کی سوچتا ہے، تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، تب ہی اس کے رازوں جو اس نے اپنے دل میں رکھے ہوتے ہیں اور چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو، اس تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں جب تک تمہارے نصیب یاور ہیں، تمہارے عیب ڈھکے ہوئے ہیں، جب تک انسان کے نصیب اس کے ساتھ ہیں اور انسان وہاں تک اپنے آپ کو عیبوں اس کے ڈھکے چھپے رہ سکتے ہیں۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ سخاوت وہ ہے جو بن مانگے ہو، اور مانگے سے دینا یا شرم ہے یا بدگوئی سے بچنا ہے۔ انسان بعض اوقات کسی کو کوئی شے دیتا ہے نا تو وہ اس وجہ سے دیتا ہے کہ اگر میں نہ دوں تو وہ سامنے والا کو باتیں کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ انسان تھوڑا بہت دے سے ہی، ایسا نہ ہو کہ وہ اسے خالی ہاتھ ہی لوٹا دے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں عقل سے بڑھ کر کوئی مال نہیں ہے، کوئی دولت نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی ایسی ضلالت نہیں ہے کہ انسان ذلیل ہو تو وہ جہالت ہی اس کے پاس ہوتی ہے۔ ادب سے بڑھ کر کوئی میراث نہیں، مشورے سے زیادہ کوئی چیز معین اور مددگار نہیں۔ پھر فرماتے ہیں صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ناگوار باتوں پر صبر کرنا، دوسرے پسندیدہ چیزوں سے صبر کرنا۔ یعنی پسندیدہ چیزیں اگر آئیں آپ کے پاس تو چاہتا ہے کہ وہ اسے حاصل ہو جائے لیکن حاصل نہیں کر پاتا تو اس پر وہ صبر کرے کہ اسے نہیں ملی۔ اور اسی طرح ناگوار باتیں، معاشرے کے اندر انسان رہ رہا ہے تو وہاں اچھے برے لوگ سب ہوتے ہیں، اس پر ناگوار باتوں پر صبر کرے۔ پھر فرماتے دولت ہو تو پردیس میں بھی دیس بندہ لگتا ہے، اپنے ہی وطن لگتا ہے، اور مفلسی ہو تو دیس میں بھی پردیس ہے۔ یعنی انسان صاحب دولت ہے، جہاں کہیں بھی ہوگا تو اس کو دوست آشنا مل جائیں گے اور اسے وہ پردیس، وہ مسافرت کا احساس اسے نہیں ہوگا۔ خدا نہ کرے اگر غریب ہے، نادر ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو اس کا اپنے ہی رشتہ دار، اپنے ہی وطن میں وہ بے وطن لگے گا۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں قناعت وہ سرمایہ ہے، وہ دولت ہے جو ختم نہیں ہو سکتا۔ علامہ رضی فرماتے ہیں یہ کلام پیغمبر سے بھی مروی ہے، وہ بھی ارشاد یہی اسی طرح کا فرماتے ہیں۔ قناعت کیا ہے؟ بڑے ہی خوبصورت انداز میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کو جو میسر ہو اس پر خوش رہے، کم ملنے پر رنجیدہ نہ ہو، اگر تھوڑے پر مطمئن نہیں ہوگا تو رشوت لے گا، خیانت کرے گا، مکر و فریب کرے گا، اخلاقیات کے دائرے سے نکل جائے گا، کیونکہ حرص یا لالچ کا تقاضا یہی ہے کہ جس طرح بن پڑے خواہشات کو پورا کرنا ہے، اور خواہشات کا سلسلہ کہیں پر رکنے نہیں پاتا، کیونکہ خواہش کا پورا کرنا دوسری خواہش کی تمہید بن جاتا ہے، مقدمہ بن جاتا ہے۔ مثلا ایک چیز کا چاہتا ہے کہ یہ بھی مکان میرا اچھا ہو تو خواہش کرے گا میری گاڑی بھی اچھی ہو، گاڑی اچھی ہے تو میرے اتنے پلاٹ ہوں، تو پھر وہ جب خواہشات، جب جتنا اس کے پاس ہے اس پر قناعت نہیں کرے گا، پھر اس طرح بڑھتے جائیں گے وہ سب کچھ۔